بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نقشبندی سلسلے کے ہندوستان میں امام بلکہ پورے بر صغیر میں نقشبندی سلسلے کے امام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ حضرت کے آستانے کا یہ مین گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس راستے کی اگر ہم یہ بات کریں تو یہ قطب روڈ ہے سامنے، اور اسی طرح سے یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو عیدگاہ روڈ کہا جاتا ہے۔ آگے قصاب پورے کی عیدگاہ ہے۔ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ آئیے حاضری بھی کراتے ہیں اور حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ معلومات آپ تک پہنچا کر کے روشنی بھی حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ مین گیٹ سے اندر آئیں گے تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا منظر کچھ اس طرح خوبصورت دکھائی دے گا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے وہ صوفی ہیں کہ جن کا تعلق حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جو نقشبندی سلسلے کے بہت عظیم صوفی ہیں، یعنی والد محترم کا سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے، اور والدہ کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ والدہ سیدہ تھیں۔ تو آپ اس طرح سے حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب آپ درگاہ تک پہنچیں گے تو درگاہ سے پہلے یہ آپ کو پرانی قبریں بھی یہاں پر دکھائی دیں گی۔ دلی کی بہت عظیم اور پرانی شخصیات بھی یہاں پر دفن ہیں، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہم آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کابل میں ہوئی تھی 1563 میں۔ یہ اس زمانے کے بزرگ ہیں جب ہندوستان میں اکبر کی حکومت تھی اور اکبر کا فتنہ بہت تیزی سے پنپنے لگا تھا۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جب بھی باطل سر اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت حق کے نمائندوں کو اسی پیٹرن کی طاقت عطا فرما کر کے باطل کو کچلنے کا سارا انتظام فرما دیتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب فرعون، قارون، نمرود، شداد جیسے باطل کے نمائندوں نے جنم لیا تو اللہ رب العزت نے کبھی حضرت ابراہیم کے ذریعے، کبھی حضرت اسماعیل کے ذریعے، کبھی حضرت عیسیٰ کے ذریعے، کبھی نوح کے ذریعے، کبھی حضرت موسیٰ کے ذریعے باطل کو شرمسار کیا۔ تو اسی طرح سے پھر انبیاء کے بعد میں چونکہ سلسلہ ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا ختم ہوا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں اہل بیت اطہار کا، صحابہ اکرام کا ایک سلسلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر اولیاء امت ہوئے، تابعین، طب تابعین ہوئے، صوفیاء اکرام نے اللہ رب العزت نے مختلف موقعوں پر جو ہے صوفیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اختیارات عطا فرمائے، اور پھر انہوں نے اپنی طاقت، اپنے اختیارات اور اپنے تمام معاملات کا استعمال کرتے ہوئے باطل کو شرمندہ کیا، اور اسی وجہ سے حق کا بول بالا ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور صوفیاء کرام کی محنتوں کی وجہ سے ہوتا رہا۔ تو یہ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ جب اکبر کے فتنے نے جنم لیا تھا ہندوستان میں، اور جب اس نے دین الہی چلایا تھا، تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ طریقے سے اس ظالمانہ نظام کے خلاف پوری ٹیم کو تیار کیا تھا اس ہندوستان میں، جس کے سرخیل تھے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہی کمال تھا کہ اس زمانے میں جو وہ فتنہ اٹھا تو اس فتنے کو کچلنے کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ نے باضابطہ ٹیم تیار کی تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کابل میں پیدا ہوئے اور تعلیم و تربیت وہیں ہوئی۔ آپ نے والدین کا جو شجرہ ہے وہ بھی جان لیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کا جو ابتدائی مرحلہ تھا وہ گھر میں ہی جو ہے مکمل ہوا، اور پھر اس کے بعد میں فقہ کا علم، تفسیر کا علم، حدیث کا علم حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند کے اداروں میں حاصل کیا۔ چونکہ سمرقند اس زمانے میں علم و فضل کا بہت بڑا مرکز تھا، تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں علم حاصل کیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ خواجہ باقی باللہ صاحب بہت کم عمر میں حافظ ہو گئے تھے، بہت چھوٹی سی عمر میں حافظ ہو گئے تھے۔ تو صوفیاء کرام کی تاریخ میں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں اللہ کے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا تھا، اور باقی تمام ابتدائی علوم کے ساتھ ساتھ میں اس زمانے کے جو تمام روایتی علوم تھے وہ سمرقند اور بخارا کی جو ہے درسگاہوں میں جا کر کے حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب نے حاصل کیا۔ اور پھر اس کے بعد خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے روحانی پیاس بجھانے کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں نکلے۔ حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں،
वहीं हज़रत ने मुजाहिदा किया, इबादतें की और उन्हीं की तरबियत में रह करके तमाम रियाज़तें की, और फिर उन्हीं के हुक्म पर हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। तो हिंदुस्तान जब तशरीफ़ लाए थे, अकबर का दौर था, ज़ालिमाना दौर था, और अकबर ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के ख़िलाफ़ एक मुहिम यहाँ पर छेड़ी थी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से वो ज़बरदस्त काम लिया जिसको हम तजदीदी कारनामा कह सकते हैं, जो एक मुजद्दिद ही कर सकता है। और हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दिल्ली में रह कर के वो बाज़ाब्ता अकबर के उस दीन को और अकबर के उस निज़ाम को चैलेंज किया था। तो ये हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता लाहौर होते हुए अपना सफ़र दिल्ली की तरफ किया था। लाहौर में एक मरतबा कहत पड़ गया था। हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने फरमाया था कि खाना जो है खानकाह से लोगों को तकसीम किया जाए। और ये भी कमाल था हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह का कि खुद खाते नहीं थे, बहुत कम खाते थे, बहुत ज़रूरत के मुताबिक खाते थे ताकि अपनी जान पर जुल्म ना हो, और अपने आगे का खाना भी लोगों में तकसीम करवा दिया करते थे। हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र का कमाल ये था कि एक मुरीद ने हज़रत से अर्ज़ किया कि हुज़ूर बहुत दिन हो गए लेकिन नमाज़ों का लुत्फ़ नहीं मिल पा रहा है, नमाज़ों से लुत्फ़ ख़त्म हो गया। ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह साहब ने फरमाया कि जाकर के देखो, पता करो तुमने इन दिनों में जो भी रिस्क खाया है वो रिस्क कैसा है। जब उस बंदे ने जाकर के तहकीक की तो पता चला कि रिस्क तो अच्छा था, मगर एक मरतबा 2-3 दिन पहले जो खाना बना था उसमें कुछ लकड़ियां ऐसी इस्तेमाल हुई थी जो बिना इजाज़त इस्तेमाल हो गई थी। तो बिना इजाज़त लकड़ियां इस्तेमाल हुई और फिर लकड़ियां जलाई गईं, और फिर चूल्हे पर जो खाना तैयार हुआ उस खाना खाने की वजह से लज्जत ख़त्म हो गई। आप ज़रा सोचिए कि पुराने दौर में लोग शिकायतें भी कैसी करते थे कि नमाज़ों का सुरूर ख़त्म हो गया, और फिर जो मुर्शिद थे वो क्या इलाज बताते थे, और उनकी नज़र कैसी थी, और उनकी जो तवज्जो थी वो कैसी थी कि हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह साहब फरमाते हैं कि अपने खाने के बारे में गौर व फिक्र करो, कहीं ऐसा तो खाना नहीं खा लिया जो नाजायज़ था या जिसमें ऐसी मिलावट थी कि जिसकी वजह से आपकी इबादतों का सुरूर ख़त्म हो गया। तो तहकीक करने पर पता चला कि खाना जब बनाया गया था तो उसमें चंद लकड़ियां ऐसी इस्तेमाल हुई थी जो बिना इजाज़त लकड़ियां इस्तेमाल हुई।